اے عبد الرحیم اللہ نے میرا جمال لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے. کیوں؟ غیرتم من اللہ عز وجل، غیرت کی وجہ سے. محب یہ چاہتا محبوب کو میں ہی دیکھوں کوئی اور. پھر رب کی غیرت، ہم تو آپس میں کہتے ہیں نا میرے کو کوئی نہ دیکھے، وہاں رب کی غیرت. اللہ نے میرا جمال لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا. حضرت یوسف کو دیکھ کے تھے کو ہاتھ کاٹ لیے، کو جان سے چلا گیا. وَلَوْ ظَهَرَ، اور اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا زمین و آسمان اپنی جگہ پہ نہیں رہتے. اللہ یا رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے پاس بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی. یہ آیت آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لی. انہوں نے قرآن پڑھنا روک کر حضور کو پوچھا کیا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے؟ پوچھا حضور سے کیا وہ بہت خوبصورت تھے؟ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے. حضرت عائشہ از خود رفتہ ہو گئیں، جس کو اردو والے بے ہوش ہونا کہتے ہیں. میں ان کے لیے یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا. وہ کسی اور جہان میں چلی گئیں. جب واپس آئیں تو جو جملہ فرمایا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سنو گے؟ سنو گے؟ انہوں نے کہا اے کنعان کی عورتوں، تم نے کنعان کے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، تم میرے محمد کو دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ لیتی. علماء فرماتے ہیں اس مسکراہٹ میں حضور نے ان کو اپنا اصلی حسن دکھا دیا تھا. وہ اس لیے اس کی تاب نہ لا سکی اور کہا تم ان کو دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ لیتی. میرے نبی جیسا جمیل اونچی تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے اونچی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں، مرچیں تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. اللہ جو چاہے کرے، جتنے چاہے بنائے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تم یہ کہتے ہو کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تو کیا مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ بنا نہیں سکتا؟ ہم نے یہ کہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ہم نے تو یہ کہا کہ آپ جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ بنا نہیں سکتا؟ اللہ بنائے گا نہیں. اللہ اونچی. اب صرف وہ بولو جو مانتے ہو اللہ بنائے گا. کیوں؟ اللہ اپنے فرمان کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے آخری. اب نبی جیسا کوئی ہوگا تو حضور آخری رہیں گے؟ تو یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے. یہ مسئلہ ختم نبوت کا. اس لیے ہم دعوے سے کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اب ان جیسا کوئی ہو سکتا؟ اچھا، معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے یا چوتھے آسمان پر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ حضور کی راہ دیکھ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں راہ میں.
وہ آئیں جن کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے حسن کے 10 حصے بنائے، 9 یوسف علیہ السلام کو، ایک ساری مخلوق کو بانٹا. میں نے کہا بالکل صحیح بیان ہے، ہم نے کب انکار کیا، بالکل. مگر یہ بتاؤ وہ 10 حصے کس کے حسن کے تھے؟ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تھے. حضرت یوسف بھی کھڑے، میں ان کو دیکھوں جن کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے. میرے نبی جیسا کوئی. اچھا اب میں آپ کو کتنی باتیں سناؤں، آنکھوں کی سناؤں، دانتوں کی سناؤں، ان کے جمال کی باتیں سناؤں. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى. نبی کے بولنے ہونٹوں کی شان. ان کے ہونٹ کب ہلتے؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. دل کی بات، ما کذب الفؤاد ما رأى. ان کے دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. آنکھوں کی بات کروں، ما زاغ البصر وما طغى. ان کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بری. اللہ کیا فرماتا ہے اپنے حبیب کے لیے؟ حضور اوپر دیکھ رہے، نماز پڑھتے ہوئے اوپر دیکھ رہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. محبوب تیرا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. نبی کی سینے کی تعریف کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. چہرے کی تعریف والضحیٰ واللیل اذا. میں نے کہا نا کون قرآن سے حدیث سے بتاؤں میرے نبی کو اللہ نے کتنا جمال دیا ہے. اس سینہ اقدس میں کتنے انوار ہیں، نبی کے ہاتھوں میں کتنی طاقت. فیض الباری میں انور شاہ کاشمیری جو دیوبند کے مدرسے کے بڑے استاد تھے، انہوں نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت ہے اگر وہ مکہ چلائے 7 آسمانوں کو چورا چورا کر دے. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے. سنیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی میرے نبی کی مثل پیدا نہیں کرے گا. کر سکتا ہے، اس کی قدرت کا انکار نہیں، لیکن کرے گا. اللہ تعالی نے نبی پر نبوت کو ختم کر کے اپنی خاص محبت کا اظہار کر دیا. بس یہ میرا شاہکار ہے، اب اس جیسا کوئی اور اونچی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہر ہو جاتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھنے والوں نے کیا کہا؟ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. شیخ سعدی بھی کیا فرماتے ہیں؟ نہ سعدی را سخن پایا نہ حسنش غایت دارت. حضور کا حسن کتنا ہے اس کو تو جان ہی نہیں سکتا. میرا سخن اس قابل نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. حالانکہ وہ بابا جو کہتے ہیں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمال حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. کشف الدجا بجمالی، ان کے جمال سے اندھیرے دور ہو. تو اللہ نے ان کو کیسا جمیل بنائی، تو میں نے آپ کو جھلک دکھائی ہے، جھلک. ورنہ ہمارا خیال وہم وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کہ ان کا حسن کتنا تھا. کوئی اندازہ کر سکتا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی، لوگ بیان کرتے کرتے ختم ہو گئے، شان کا بیان ختم. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا،
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. پھر بات وہی آئی ان کی عظمت کی. حضور کو اللہ نے جو مرتبہ دیا نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی اور کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا. نہ ملا ہے اونچی گئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ کی شان بتائی. اے موسیٰ میں ایک امت بنائی ہے بناؤں گا جو ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ امت مجھ کو دے دے. اللہ نے فرمایا وہ تو میں دے چکا وہ امت تو میں مل سکتی. یا اللہ مجھے ان کا نبی بنا دے. فرمایا نہیں اس کے لیے نبی بھی بنا دیا جس کو دینی تھی دے دی. اچھا یا اللہ نہ مجھے وہ امت مل سکتی ہے نہ میں ان کا نبی بن سکتا ہوں تو یا اللہ مجھے اس امت میں کر دے. اللہ نے فرمایا وہ میں نے اپنے حبیب کو دے دی. اپنے حبیب کو نبی کو جو مرتبہ ملا وہ کسی اور کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں جاتے ہیں سوال کرتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ان کو اللہ سوال کے باوجود فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا حبیب کو خود بلاتا ہے. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ تا سارے نبیوں کی دعائیں میں نے پوری تقریر کی تھی آپ کے سامنے ریکارڈنگ موجود ہے. ایک ایک نبی کا ذکر کر کے جن کا بیان ملتا ہے. انہوں نے مانگا ان کو نہیں ملا. اللہ نے حبیب کو بن مانگے دیا. نہیں صرف ایک ہی جھلک سن لو. صرف ایک جھلک. حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون. یا اللہ کل قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے لوگوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا. بری بزم میں شرمسار نبی ہیں معصوم ہیں اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں یا اللہ بری بزم میں مجھے شرمسار نہ کرنا. یہ حضرت ابراہیم یہ میری آپ کی تعلیم معصوم ہو کر نبی ہو کر شان والے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں. اللہ اپنے حبیب کو کیا فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. حضرت ابراہیم تو کہتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا. حبیب کو اللہ فرماتا ہے اے حبیب اللہ تجھے قیامت میں شرمسار نہیں کرے گا. اللہ حبیب تو حبیب ہے نبی تو پیارا ہے. نہیں والذین آمنوا معہ. اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا. نبی تو حبیب ہے جو حبیب کے ساتھ ہو جائیں گے ایمان لا کر اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا. سمجھ آئی بات؟ پوچھ رہا ہوں کتنی شان ہے. ایسا مرتبہ کسی اور کو ملا؟ کل قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ایک دن. میں نے اقصیٰ کی بات چھوڑ دی. معراج میں سنتے رہتے ہیں سارے نبی موجود تھے. آگے کون ہوا؟ نماز کس نے پڑھائی؟ جلسے میں حضرت ابراہیم نے بھی کہا بہذا فضلکم. حضرت ابراہیم نے بھی مانا ہم سارے ہی شان والے ہیں مگر جو شان ان کی ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی. سارے نبیوں نے مانا. کل قیامت کا دن ہوگا بڑا سخت دن. ساری دھاتیں مل کے تانبے کی کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے جلدی گرم ہوتا ہے. دماغ ابل رہے ہوں گے. انسان جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینے میں غوطے مار رہا ہوگا. نفسی نفسی سب اللہ کے غضب سے کانپ رہے ہوں گے. اس دن سارے جائیں گے. حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نبی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی. نفسی کا مطلب میری جان مجھے اپنی پڑی. اللہ بڑے غضب میں کسی اور کے پاس جاؤ. ہوگا یا نہیں؟
اونچی نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ما او شما اعلی حضرت فرما رہے ہیں ما او شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے, توقع نظر کی ہے. ماؤ شما میں اور تم کیا چیز ہے؟ خلیل جلیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھنا, وہ بھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کب اس آقا کے ہونٹ ہلے اور رحمت کے دروازے کھلے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کون آئے گا کام؟ مرتبہ کس کو ملے گا؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ٹائم ہوتا نا, کھلا ٹائم ہو, پرواہ نہ ہو. اور یہ تو انشاءاللہ تمنا ہے, ساری عمر انہی کا ذکر کرنا ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے. سنو, کل قیامت کا دن ہوگا, سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے, تھر تھر لرزہ طاری ہوگا. اللہ بڑے غضب میں ہے. لمن الملک اليوم, خود فرمائے گا بولو آج کس کی بادشاہی ہے. سب موجود ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے, کوئی جواب نہیں دے گا. خود فرمائے گا للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار کے لیے. یا اللہ تو غفار ہے, ستار. اس دن شان قہاری, اور اللہ کا قہر برداشت ہو سکتا ہے؟ سر میں درد ہو جائے, ٹھیک نہ ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے. کسی چیز میں مزہ آتا ہے؟ کچھ کھانے کو, کچھ دیکھنے کو, کسی سے ملنے کو, بات کرنے کو جی چاہتا ہے؟ تکلیف اتنی ہے. ذرا سا سر میں درد ہو, ہمارے لیے دنیا ختم. اور قہر پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ اندازہ کریں. وہ خود فرمائے گا آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے, سب کانپ رہے ہوں گے. اس دن حضور فرماتے ہیں آدم ومن دونہ تحت لوائی, آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میرے جھنڈے کے, فرمایا میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا. کیا کروں گا؟ 1 منٹ کا؟ کتنی دیر کا کرتے ہو سجدہ؟ امام صاحب کو ذرا میرا خیال آپ کو 3-4 مرتبہ تسبیح زیادہ پڑھنی پڑ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب ہیں یا چلے گئے ہیں. تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے آپ کے لیے مشکل. حضور کتنا لمبا سجدہ کریں گے کوئی بیان نہیں. سال کا ہوگا, 2 سال کا, کوئی بیان نہیں. لمبا سجدہ. اللہ فرمائے گا پیارے ارفع راسک, یہ بزم معشر اس لیے نہیں سجائی کہ تجھے آج سجدے میں جھکایا جائے, یہ تو اس لیے ہے کہ تیرے سر پہ شفاعت کا تاج پہنایا جائے, تجھے مقام محمود پہ بٹھایا جائے, تجھے مقام محمود پر بٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ عرش پر بلائے گا نبی پاک کو, اللہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ کا جسم, اللہ عرش پر حضور کو بٹھائے گا. حضور بیٹھیں گے مگر حضور کو اس وقت بھی ہمارا خیال ہوگا, فکر ہوگی تو ہم غلاموں کی. اللہ فرمائے گا سل توتا, مانگو پیارے تمہیں دیا جائے گا, تمہیں. تو حضور یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میں دنیا میں لوگوں نے بہت ستایا, طائف میں پتھر مارے, مکے میں بہت ستایا, یا اللہ بس میں اب جنت میں جاؤں مزے کروں. نہیں فرما, امت, فکر ہوگی تو امت کی. اللہ فرمائے گا وشفع تو شفع, محبوب امت کا خیال ہے, سفارش کرتے جاؤ ہم قبول کرتے جائیں گے. اللہ اکبر. حضور شفاعت فرمائیں گے, اشارے ہوتے جائیں گے, اشارے ہوتے جائیں گے اور غلام جنت میں جاتے جائیں گے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے
10 طرح کی شفاعت لکھی. کتنی؟ 10 طرح کی شفاعت فرمائیں گے حضور. خود فرماتے ہیں لا ارضى لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا. اور یا رسول اللہ کہنے والوں کا اس دن بیڑا پار ہوگا. آج جو نہیں لگاتے ہیں نا نعرہ، اس دن ان کو اس کی قدر ہوگی، مگر اس دن کا ماننا کام نہیں. حضور شفاعت فرمائے. ایسا رتبہ کسی اور کا اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. پھر حضور کی برکت سے حضور کے امتی جن کو شان ملی ہے، صحابہ ہوں گے، حاجی ہوں گے، حافظ ہوں گے، دوسرے اولیاء، وہ سب شفاعت کریں گے. مگر جو درجہ نبی کا ہے وہ کسی اور کا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. آئیے شہر کی قسم بھی سن لیں، کلام کی بھی سن لیں، بقا کی بھی سن لیں. 3 چیزوں کا ذکر کیا نا اعلیٰ حضرت نے، کہ حضور کے شہر کی، حضور کے کلام کی، حضور کی بقا کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. شہر کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم. اس لیے کہ اس میں کعبہ ہے، حتیم ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم، مطاف، صفا مروہ ہیں، جبل رحمت، عرفات، مینا، مزدلفہ نہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے. شہر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی یا نہیں؟ ایک لوگ مانتے نہیں، حضور تبلیغ فرما رہے ہیں، وہ مان لو تمہارا بھلا. لوگوں نے کہا نہیں مانیں گے. حضور نے کہا یا اللہ یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ نے فرمایا وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. محبوب تم نے یہ جو کہا ہے نا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، محبوب تیرے اس کلام کی قسم، مجھے تیرا کہنے پہ پیار بہت آیا ہے، تیرے ایسا کہنے کی قسم. اور اب آئی ہے بقا کی قسم. کوئی بتائے اشارہ کدھر ہے؟ کوئی بتائے؟ نہیں معلوم. بقا کا مطلب اللہ نے حضور کی جان کی قسم یاد فرمائی. لعمرو کا محبوب مجھے تیری جان کی قسم. تو جس کی جان کی قسم اللہ یاد فرمائے وہ شان والا ہے یا نہیں؟ اونچی. والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمر کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم. پتا چلا میرا نبی وہ ہے ان کی اداؤں کی اللہ قسم یاد فرما رہا. ایسا مرتبہ کسی اور کو ملا؟ اونچی. تو پھر کہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اب یہ قسمیں کیوں یاد فرمائیں؟ جب کبھی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ اس وقت آپ کو سناؤں گا. اس میں بھی بڑے راز ہیں. آگے سنیں. فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی،
تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ جبریل امین کا لقب ہے روح الامین۔ کیا لقب ہے؟ روح القدس بھی اور روح الامین بھی ان کا لقب۔ مسند ناز، مسند جو اب بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اسٹیج ہو، غالیچہ ہو، گدیلا ہو، اس پہ تکیہ لگا ہو اور آپ ناز کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ عرش بری سے مراد عرش اعظم، محرم راز کہتے ہیں رازدان کو، جو آپ کا راز پہچانتا ہو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ عرش اعظم آپ کا مسند ناز ہے۔ اور دنیا میں کتنے تخت بنا لوگے، کیسے کیسے تخت بنا لوگے، غالیچے بچھا لوگے، اس میں کشیدہ کاری کرو گے، کتنے کام، جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ تخت بنا لو، اس پہ مسند لگا لو، تو وہ تمہاری میرے نبی کی مسند تو عرش عظیم ہے۔ وہ عرش ان کا مسند ہے اور جبریل امین ان کا رازدان ہے۔ پہلے تو پتا چل گیا کہ ان کی مسند کیا ہے؟ عرش، اور رازدان کون ہے؟ جبریل۔ تو جس کی ایسی شان ہے اس جیسا کوئی اور ہوگا؟ اونچی کوئی اور عرش پر گیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ سرور کہتے ہیں سردار کو، حاکم کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں، مثل کے معنی ان جیسا۔ تو اعلی حضرت نے سچ کہا ہے، جس کی مسند عرش اولا اور جس کا رازدان جبریل امین، وہ دنیا بھر کا کائنات کا سردار ہے، ان جیسا، ان جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، جبریل امین سے جب پوچھو، جس نے پوچھا، جب پوچھا، جبریل نے حضور کی نعت ہی سنائی ہے۔ جبریل نے حضور کی، حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہو تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ مجھے بات سمجھ آ گئی، جو حضور کی نعت بیان کرے، جو حضور کی نعت پڑھے، جبریل اس کی مدد کرتا ہے، جبریل اس کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ حضور کا ہوا رازدان۔ جو کوئی پوچھ رہا ہے، جب بھی پوچھ رہا ہے، وہ حضور کی نعت سنا رہا ہے۔ تو ایسا کسی اور کے لیے ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے، ان کے لیے ایسا معاملہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے؟ اعلی حضرت کہہ رہے تیری مثل نہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ جیسا ہے ایسا یا نہیں؟ نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ مانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔ دیکھ لو کمالات، دیکھ لو۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے ہیں بیمار پہ، مسیحا لقب ہے، مسیح ہاتھ پھیرنے والا۔ ہاتھ پھیرتے ہیں، مریض کو شفا ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں یہ کمال ہے، میرے نبی کے مبارک قدموں میں بھی نہیں۔ جو ان کی مبارک جوتیاں جس خاک کو لگ جائیں، اس کا نام خاک شفا ہے۔ تیرے تلووں، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی میرے نبی جیسا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مسند ناز عرش ہے، عرش۔ اب میں پوری آپ کو کائنات کی تفصیل بتاؤں، زمین کیسی، فضا کیسی، آسمانوں کی حالت کیسی، پھر ان میں مخلوق کیسی، یہ ساری تفصیل سناؤں تب آپ کو پتا چلے۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں۔ سورج یہاں سے آپ کو پلیٹ جتنا نظر آتا ہے، چھوٹا سا، یہ پوری روئے زمین، کائنات بھر کی روئے زمین جتنی ہے، اتنی 150 اور ہوں تو سورج ان سے بھی بڑا۔ سورج ان سے بھی، اور کتنے سورج ہیں وہ اللہ جانے۔ یہ جو سورج نظر آتا ہے میں اس کی بتا رہا ہوں، اس کا یہ حال بتایا۔ اور عرش کے سامنے 7 آسمان، اس طرح جیسے بہت بڑے تھال میں 7 چونیاں رکھی ہوں۔
عرش عظیم کتنا بڑا کہ جیسے تھال میں، اور اس کے سامنے 7 آسمان ایسے جیسے بہت بڑے تھال میں 7. سمجھ رہے ہو؟ اب میرے نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے ذرا اندازہ کر لو، جب عرش کے سامنے آسمان اتنے، تو نبی کے لیے تو عرش بنا ہے، نبی کے لیے تو عرش. اس مسند ناز پر بیٹھنے والے کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا؟ ان جیسا کوئی نہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہل سنت اس امر کا اعتقاد رکھتے ہیں، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ يُجْلِسُ رَسُولَهُ وَنَبِيَّهُ الْمُخْتَارَ عَلَى سَائِرِ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں پہلے سنا چکا، اب بیان سن لو. بیان کس کا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں سارے اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو، جو سارے نبیوں رسولوں میں شان والے ہیں، قیامت کے روز عرش پر بٹھائے گا. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ غوث پاک نے کہا. جس کو شبہ ہو جائے جہاں جانا ہے، ہم مانتے ہیں اور ہمیں پتا ہے اس میں کچھ غلط. زہر عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزت اور اطلاع، اطلاع کے معنی بلندی. نبی کی عزت کتنی ہے، ان کی اونچائی کتنی ہے، کوئی جان سکتا؟ جھلک دیکھنا چاہتے ہو کتنی ہے، اندازہ کرنا چاہتے ہو تو سنو. زہر عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ. تو اندازہ اس سے کر لو کہ جب اللہ کا عرش ان کے قدموں کے نیچے ہے تو ان کی عزت کتنی ہوگی. ان جیسا. حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل، زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ حضور کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی. ان کی مثل ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، یہ انگلی کا اشارہ کیا، مکہ دکھائے بلب نہیں ٹوٹتا. انگلی کا اشارہ تو پورا مکہ دکھائیں تو بلب اپنی جگہ سے ہلتا. میرے نبی کی ایک انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ ہوگا؟ سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں. ان کی مثل ہرگز کوئی بھی نہیں. اب اس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی حضور تو جبریل کو دیکھا تھا تو یوں ہو گیا تھا، وہاں ہو گیا تھا. چلے میں جواب دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات سنائی جائے تو کسی کے ذہن میں شبہ آ جائے، میں جواب دیتا ہوں. ایک مرتبہ کا بیان ہے، یہ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا میں تجھے تیری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. دھیان سے سننا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اعتراض کوئی کرے تو جواب دے سکے. حضور نے فرمایا جبریل مجھے اپنی اصلی شکل اونچی. جبریل نے کہا حضور دیکھیے. ان لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حضور بے ہوش ہو گئے، معاذ اللہ. اب میرا آپ سے سوال، جو بے ہوش ہو جائے اس کو کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ جتنی دیر بے ہوش رہتا ہے اسے کوئی خبر ہوتی ہے؟ نہیں. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ ان کا اعتراض پڑھا، اتفاق سے استاد صاحب ملے نہیں، ان سے پوچھتا کیا کروں کیا کروں کیا کروں. مثنوی پڑھ رہا تھا میں مولانا روم کی، جواب مل گیا مجھے. ان کی روح نے مدد کی، جواب مل گیا. اللہ والے مہربانی کرتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے. بعد میں نے تسلی بھی کر لی. انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حضور نے جب جبریل سے کہا مجھے اپنی اصلی شکل دکھا تو جبریل نے کہا دیکھیے. تو ان کے معاذ اللہ الفاظ کے حضور ایسا ہو گئے، میں وہ لفظ سوچنا بھی نہیں چاہتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کے بتایا جبریل کے 600 پر ہیں. کتنے؟ 600 پر ہیں. ان پروں کی لمبائی ایسی کہ وہ مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں. ان میں کیا کیا لگا ہوا ہے حضور بے ہوش کو پتا ہوتا ہے؟ اونچی تو حضور تو سب کچھ بتا رہے ہیں، اس کی شکل ایسی ہے، اس کے پر ایسے ہیں. بے ہوش کو تو نہیں پتا ہوتا. بے ہوش کو تو مولانا روم فرماتے جو رب کو دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوا، جبریل کو دیکھ کے کیسے بے ہوش ہوگا؟ ہے انہوں نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا اور آنکھ جھپکی بھی نہیں، وہ جبریل کو دیکھ کے کیسے بے ہوش ہو جائیں گے؟ اب مسئلہ سمجھو. میرے نبی کی 3 شانیں. کتنی؟ شان بشری، شان ملکی جس کو شان نوری کہتے ہیں، اور شان حقی. شان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شان بشری کا ظہور ہے. وہی آتی ہے شان نوری، شان ملکی کا ظہور. اللہ کے ساتھ ہے شان حقی کا ظہور. جب حضور نے کہا نا جبریل کو تو اپنی اصلی شکل دکھا، تو جبریل کیا ہے؟ نور. جبریل کیا ہے؟ اور فرشتہ، فرشتہ ہے اور نور ہے. تو حضور اپنی شان بشری سے گئے شان نوری میں. دیکھنے والوں کو جسم بے ہوش نظر آیا، حضور بے ہوش نہیں تھے، وہ بشری شان سے نکل کر نوری شان میں جبریل کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے بے ہوش سمجھ لیا. بے ہوش یہ ہے، نبی بے ہوش نہیں ہوتا. نبی کی بڑی شان ہے، حضور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے بتا رہے ہیں. جبریل کی یہ شکل ہے، اتنے پر ہیں، ان کی یہ شان. تو بے ہوش کو خبر نہیں ہوتی. وہ ہوش میں تھے، تم ہوش میں نہیں ہو. انہوں نے دیکھ کے سب کچھ بتایا. تو جس کا محرم راز جبریل. اب سن لیں، جبریل فرشتوں کا سردار ہے یا نہیں؟ کیوں بنا تھا سردار؟ کیسے بن گیا سردار؟ سنا ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. سب سے پہلے اس نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. کیوں؟ اس کو حضور کا نور نظر آ کے. حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آیا. یہ فوراً سب سے پہلے جھکا، اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا. جس نے نبی کی تعظیم کی شان ملی یا نہیں ملی؟ وہ جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ اب میرے نبی کی بات سن لیں آپ. شان حقی کا ظہور. فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے. میرا اللہ کے ساتھ ایک اونچی. لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. اس وقت میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے. نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ رسول، کوئی اور نہیں ہوتا، بس میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جبریل کو بھی حضور کی شان کا پتہ پوری طرح نہیں. میرے نبی کی کتنی شان ہے اللہ ہی جانتا. خود حضور فرماتے میرے رب کے سوا مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں. وہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے جائیں گے. عرش ان کی مسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں. پھر پڑھ لو شعر. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین. تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم. کائنات میں کس کی حکومت ہے؟ پوچھ رہا ہوں. میرے نبی کی. کس کی حکومت ہے؟
اللہ نے مالک بنا دیا. محبوب جو چاہو، جس طرح چاہو، جتنا چاہو. اللہ نے مالک و مختار بنایا یا نہیں؟ وہ سرور ہر دو سرا، پوری کائنات. اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع. ہم نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا. میرا نبی جیسا چاہتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی جو چاہیں کریں. اللہ نے اختیار دیا ہے. یہ بھی موضوع آپ سنتے رہتے ہیں. یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم. کیا کہتے ہیں؟ عرض گزارش کو، التجا کو، اپیل کو کہتے ہیں. خالق ارض و سما، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی. جوار کہتے ہیں پڑوس، نیبرہڈ، ہمسائیگی کو. اور خلد جنت کو کہتے ہیں. صفا کے معنی پاکیزگی. اے خالق ارض و سما، اے رب تعالی، میری تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے. وہ تیرے رسول ہیں، میں ہوں تیرا. وہ تیرے رسول ہیں، میں تیرا بندہ. تو میری التجا یہ ہے، مجھے ان کے پڑوس میں جگہ دے دے. کیوں کہ ان کے پڑوس کی جگہ پر جنت بھی ناز کرتی ہے. وہ جنت جس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، وہ جنت جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس جنت کو بھی مدینے پہ رشک ہوتا ہے. کیونکہ آقا وہاں موجود ہیں. جہاں آقا ہیں اس جیسی کوئی اور جگہ، اس جیسی کوئی اور جگہ نہیں. جنت تو حضور کے غلاموں کے لیے بنائی گئی. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عاشق کی تمنا ہوتی ہے مجھے معشوق کا، محبوب کا پڑوس مل جائے. ہر وقت ان کے جلوے دیکھا کرو، ہر وقت ان کے. اونچی حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا زر غبن تزدد حبن، ناغا کر کے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے. تم ہر وقت آتے ہو، ناغا کیا کرو. آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے نا، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، کہتے ہیں نا لوگ. حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا روز نہ ملا کرو، ناغا کر کے ملا کرو. وہ رونے لگ گئے. باہر نکل کے دروازے کے پاس بیٹھے، ہچکیاں بھر کے رو رہے. جو آتا ہے حضور کو بتا رہا ہے. ابو ہریرہ باہر بیٹھے رو رہے. ایک نے، دو نے، 10 نے کہا حضور رو رہے. حضور نے ان کو بلایا، کیا بات ہے؟ حضور آپ نے کہا ناغا کیا کرو. میں جب تک آپ کو دیکھوں نہیں مجھے تو سانس نہیں آتا، مجھے تو لگتا ہے دل نہیں دھڑکتا. فرمایا روز ہی آ جائے کر. لیکن ایک بات کہہ دوں اشارے میں، یہ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا تھا، ابو بکر کو نہیں کہا تھا. ہر ایک کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہے. لیکن بتا کیا رہا ہوں کہ چاہنے والا یہ چاہتا ہے محبوب کے جلوے ہر وقت نظر آتے رہیں. تو یہ قرب محبوب، نبی کا قرب مل جانا یہ معمولی بات نہیں. فرماتے ہیں تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا.